السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بتوفیق اللہ، باذن اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خارجی چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اس کو تم تک پہنچانے میں کیسا پروسیجر ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم تک پہنچایا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پانی کا ذکر کیا کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برساتا ہے، جس سے انسان، حیوان، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ زمین، سب چیز کو اس پانی سے سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ کا ذکر فرمایا کہ دودھ جو جانور کا ہوتا ہے انسان کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو کیسے پیدا فرماتا ہے کہ انسان کہ جانور جو غذا کھاتا ہے اس میں جو فیمیل جانور ہوتا ہے، مادہ جانور ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں خون بھی ہوتا ہے، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص، شدھ اور مزیدار دودھ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور، انگور، منقع وغیرہ کا ذکر کیا، جو اصل میں بہت ہی عمدہ رزق ہے، لیکن انسان اس کو عمدہ طریقے سے بھی استعمال کرتا ہے اور اس سے نشاور چیز بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں شہد کا ذکر کیا، جس کے بارے میں کل آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئی تھی کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الہام کرتا ہے، کیسے اللہ اس کو سکھاتا ہے، کیسے وہ اپنے شہد کا چھتا بناتا ہے، کیسے دور دراز سے جا کر کے پھلوں پھولوں سے رس چوس کر کے لا کر کے اس میں اسٹاک کرتا ہے، اور کیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اور عمدہ قسم کا لوگوں کی شفایابی والا شہد عطا فرماتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کے لیے انسان کی مثال دے رہا ہے کہ انسان خود اپنے اندر دیکھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ خلقکم، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا فرمایا، ثم یتوفاکم، پھر تم کو فوت دیتا ہے۔ دیکھیے، پہلے پیدا فرمایا پھر فوت دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے، بہت ہی بچہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے کمر میں طاقت ہوتی ہے، بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے گھٹنوں کے بل وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ غذا کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، جیسے جیسے خوراک کھائے گا، بچپنے سے جوانی، اور جوانی سے ایک عمر تک، یعنی ادھیڑ عمر تک جو کچھ وہ کھاتا ہے اس سے اس کے جسم میں قوت بھی آتی ہے، قد بڑھتا بھی ہے، جسم کے اندر جو ہے نشو و نما بھی ہوتی ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، فکر میں اضافہ ہوتا ہے، جو چیز کہتا ہے، جو چیز کرتا ہے، جو چیز یاد کرتا ہے، وہ سب چیزیں اس کے ذہن میں باقی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، لیکن یہ ایک وقت تک۔ پھر بعد میں جب عمر کی ڈھلان شروع ہوتی ہے تو پھر وہی چیز کھاتا ہے، لیکن کھانے کے بعد طاقت نہیں آتی ہے، بلکہ مزید اب کمزوری دھیرے دھیرے بتدریج آہستہ آہستہ انسان کے اندر کمزوری شروع ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، عقل کمزور ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مزمحل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کچھ بولتا ہے یا کچھ کرتا ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتا ہے، دھیرے دھیرے کمزور ہو جاتا ہے اور پھر موت کا کڑوا گھونٹ وہ پی لیتا ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے اندر غور کرو، واللہ خلقکم، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فوت دیتا ہے۔ لیکن اس کے درمیان میں جو مرحلہ ہے یہاں پر تو اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے، لیکن یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ جب انسان بچہ تھا اور بچے سے دھیرے دھیرے بڑا ہوا، نوجوان ہوا، جوانی کی عمر کو پہنچا،
ادھیڑ عمر کو آیا تو جو کھاتا تھا اس سے اس کو طاقت ہوتی تھی، لیکن جب ایک عمر کی حد کو پہنچا تو اب وہی چیز کھا رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جسم کمزور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے اعضاء کمزور ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دھیرے دھیرے عقل کمزور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین پڑ رہی ہے۔ انسان پہلے بچہ تھا، پھر دھیرے دھیرے بڑھاپے میں بچہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے بچوں کی طرف سے، بیکار اور فالتو کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا ذہن پہلے جیسا نہیں رہا، اور پھر اس کے بعد وہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ منکم من یرد الی ارذل العمر، تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل عمر میں بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ رذیل عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بتایا جا چکا ہے کہ انسان بالکل بدحواس ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل چھین پڑ جائے، ختم ہو جائے، جسم جو ہے وہ بستر سے لگ جائے، اپنا کوئی چیز کرنے پر وہ خود قادر نہ ہو، دوسرے کا محتاج ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رذیل عمر۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان اب یہاں پر سوچے کہ یہ جو انسانی زندگی کے اندر تبدیلی ہے، ایسا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کون ہے ایسا کرنے والا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو یہ تمام تبدیلیاں کرتا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبدیلیوں کو روک بھی سکتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے۔ انسان یہاں سے پورے بڑھاپے کی زندگی گزار کر کے جائے گا، لیکن قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو کیسا ہوگا؟ پورا تندرست ہوگا، اس کے اندر ہر چیز کو سہنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا بھی سکتا ہے، روک بھی سکتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک بھی سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ارذل العمر میں پہنچنے سے پہلے انسان کو موت بھی دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ارذل العمر میں بھی انسان کو اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ وہ اپنا کام خود سے کر سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے لوگ 100 سال کی عمر جی لیے، 120 125 سال کی عمر جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی جسم میں طاقت ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 75 80 تک پہنچتے ہر چیز کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 54 میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تم لوگوں کو کمزور حالت میں پیدا فرماتا ہے، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو طاقت دیتا ہے، آدمی جوان ہو جاتا ہے، ہٹا کٹا ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی جو بات ہوتی ہے، اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے، وہ بالکل عجیب و غریب ہوتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، لیکن پھر اس قوت کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں کمزوری اور بڑھاپا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے سب سے پہلے کہ یہ جو ہماری زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری بات، یہ جو ارذل العمر کی جو بات ہوئی ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ ارذل العمر یعنی وہ عمر جس میں انسان رذالت کو پہنچ جاتا ہے، ذلت کو پہنچ جاتا ہے، اپنا کام کرنے پر خود وہ قادر نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ انسان جو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے خود سے، جو اپنے علاوہ کسی کو نہیں دکھا سکتا ہے، اس میں بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ذلت والی عمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6365 نمبر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بخیلی سے اپنی پناہ میں لے، واعوذ بک من الجبن، اللہ تبارک و تعالیٰ بزدلی سے مجھ کو اپنی پناہ میں لے، واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اللہ تبارک و تعالیٰ رذالت والی عمر میں لوٹائے جانے سے تو مجھ کو اپنی پناہ میں لے کہ چلتے پھرتے اللہ تو مجھ کو اپنے پاس بلا دے، اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تو اپنی پناہ میں لے۔ تو یہ چیز دعا فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور اللہ نے سکھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی سکھلایا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور رذالت والی عمر، ذلت والی عمر، ان تمام کی جو تبدیلیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی بارگاہ میں نہ جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا، حاجت روا نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کے سامنے ہی جھکے اور اللہ سے ہی مانگے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔